کریم نے اپنے نبی ارمیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا بخت نصر کو عرب پر حملہ کرنے کا مشورہ دیں اور شعیب کے قتل کا بدلہ لیں۔ آج کا عنوان: اللہ کریم نے بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا۔ نزار بن معد رسول اللہ کا سلسلہ نسب 19ویں پشت پر نزار سے جا ملتا ہے۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار، یکتا۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، اسی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ نزار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نزار پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے، جس کو دیکھ کر ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بے شمار اونٹ قربان کیے، امیر غریب اپنوں اور بیگانوں سب کو دعوت دی۔ اس پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ مات کہا کرتے تھے، اللہ کریم نے اس بیٹے کی صورت میں مجھ پر جو انعام کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ خرچ کچھ بھی نہیں۔ روایت ہے کہ نزار کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بہت ہی عقل مند اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے خوب عزت و احترام پاتے۔ بادشاہ ان سے بڑی محبت سے پیش آتا۔ مدر بن نزار رسول اللہ کا سلسلہ نسب 18ویں پشت پر مدر سے جا ملتا ہے۔ مدر کے معنی ہیں سفید، گورا چٹا، اجلا۔ بہت حسین و جمیل تھے، جو انہیں دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ دلکش آواز کے مالک بھی تھے۔ ایک دن اونٹ پر سواری کرتے ہوئے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد کی شدت سے کہنے لگے، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ خوبصورت اور دلکش آواز سن کر بہت سے اونٹ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عرب میں ہدی خوانی یعنی اونٹ کی تعریف میں شاعری کا آغاز مدر نے کیا۔ انہوں نے کمال کی ذہانت پائی تھی۔ بنی عدنان میں مدر سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ نزار کے 4 بیٹے ہیں، مدر، ربیہ، ایات اور انمار۔ نزار کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ نزار کے بعد ان بھائیوں میں جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ 4 بھائی اپنے والد کی وصیت کے مطابق نجران کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک ہرے بھرے میدان سے ہوا۔ مدر نے گھاس دیکھی تو کہا، یہاں گھاس چرنے والا اونٹ کانا تھا۔ ربیہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ ایات نے کہا، اس اونٹ کی دم بھی نہیں تھی۔ انمار نے کہا، وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اونٹ کے مالک نے ان 4 سے بھی پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اونٹ کی نشانیاں بتائیں تو اونٹ کے مالک نے ان نشانیوں کی تصدیق کی۔ اونٹ کے مالک نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا۔ اونٹ کے مالک نے یقین نہ کیا۔ وہ بھی افعا جرہمی کے پاس جانے کے لیے ان کے ساتھ نجران کو چل پڑا۔ جب یہ لوگ افعا جرہمی کے پاس پہنچے تو اونٹ کے مالک نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے مگر مجھے بتاتے نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ افعا نے ان سے پوچھا، اگر تم نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا تو اس کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ مدر نے کہا، میں نے جب گھاس دیکھی تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ربیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ایک طرف گہرے جبکہ دوسری طرف ادھورے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ ایات نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیاں صحیح سالم دیکھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ اونٹ کی دم نہیں تھی۔ انمار نے کہا، میں نے دیکھا کہ میدان سرسبز ہے اور کھلا بھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر اونٹ نے تھوڑے سے حصے سے گھاس کیوں کھائی؟ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا، اسے فکر ہوئی کہ پکڑا نہ جاؤں۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معد کے بیٹے ہیں اور آپ کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ افعا جرہمی نے حیرت سے کہا،
اتنی عقل اور دانائی کے باوجود مجھ سے فیصلہ لینا بڑے تعجب کی بات ہے۔ افعا جرہمی نے ان کی پرتکلف دعوت کی۔ رات میں انگور کا مشروب پیش کیا گیا، کھانے میں بکری کا گوشت بنایا گیا۔ افعا نے بہت ہی اہتمام سے ان کی خدمت کی۔ کھانا کھانے کے بعد مدر نے کہا، میں نے ایسا مشروب زندگی بھر نہیں پیا، کاش انگور کی بیل جس سے یہ مشروب بنا کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیہ نے کہا، ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بکری کسی کتیا کے دودھ پر نہ پلی ہوتی۔ عیاد نے کہا، میں نے ایسا میزبان نہیں دیکھا، کاش اس کا باپ کوئی غیر نہ ہوتا۔ انمار نے کہا، میں نے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہو۔ افعا جرہمی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مشروب بنانے والے کو بلایا اور پوچھا کہ انگور کہاں سے لیے تھے؟ مشروب بنانے والے نے کہا، میں نے انگور کی بیل تمہارے والد کی قبر پر اگائی تھی تاکہ سبزہ رہے۔ جب یہ بیل بڑھتی رہی تو اس پر انگور آ گئے، میں نے وہیں سے انگور لے کر مشروب بنایا ہے۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ مدر کے اقوال کچھ یوں ہیں، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو۔ صلح اور فساد میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کے دوبارہ دودھ دوہنے میں۔ ابھی کہانی جاری ہے، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ اللہ کریم پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، نیکی، احسان اور بلند اخلاق کی تلقین کرے گا۔